صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہ تعالی و نستعین و خیر ناصر والمعین. دوستو عزیزوں، آج ہماری گفتگو انشاءاللہ 8ویں مرحلے کے اندر میں داخل ہو گئی. پروردگار عالم کا یہ شکر ہے کہ دعائے کمیل اور تفسیر قرآن کریم کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. پروردگار عالم ہمارے توفیق میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم سب مل کر کچھ اس کے پیغامات جو اندر سے ہیں وہ نکال کر بیان کیے جا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں. دوستو عزیزوں، آج ہماری گفتگو سورہ انفال کے سلسلے سے ہے. سورہ انفال یہ قرآن مجید کا وہ اہم ترین سورہ ہے جو جنگ بدر کے فتح و کامرانی کے بعد نازل ہوا. اور جنگ بدر اتنی امپورٹنٹ جنگ ہے کہ جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، جس جنگ میں پروردگار عالم نے بہت مختصر سے لوگوں کو بہت بڑی تعداد کے اوپر کامیابی اور کامرانی عنایت کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 313 کا جو عدد ہے یہ بہت امپورٹنٹ عدد ہے. اسلام کے آغاز میں 313 کام آئے جب سے اسلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلی جنگ اور جو آخری جنگ اور آخری نائب کائنات اللہ کے رسول خدا کے اس دنیا میں جب آئیں گے، تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو 313 ہی ہوں گے وہ لوگ جو امام کے ارد گرد کمانڈرز کی شکل میں امام کی حفاظت کر رہے ہوں گے، ان کے نائبین ہوں گے اس کائنات میں، چونکہ پوری دنیا میں ان کی حکومت ہونی ہے. تو دوستو، اس سورہ انفال میں کیا کیا الحمدللہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عنایت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دوستو عزیزوں، سب سے پہلے اس سورے میں مومنین کی حقیقی صفات کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں، وہ جناب بیان کیا ہے اس سورے نے. اور اس سورے کے اندر میں جو مومنین کی کوالٹی ہے، مولا متقیان نے بھی 21 رمضان کو جب اس دنیا سے گزر رہے تھے تو بہت سی صفتوں میں سے صرف ایک صفت میں آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر و بیشتر ہم اس صفت کے اوپر عمل نہیں کر پاتے. وہ ہے کہ جب مولا کائنات اس دنیا سے گزر رہے تھے تو امام حسن امام حسین کو مخاطب کر کر جو انہوں نے وصیت کی تھی، وہ وصیت صرف ان کے لیے نہیں تھی بلکہ کائنات کے تمام شیعہ جو اس دنیا میں آنے والے تھے ان سبوں کے لیے تھی. اب میرے مولا نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ کونوا للظالمین خصما. اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے محب، اے میرے مومنین، ایک کوالٹی اپنے پاس ہمیشہ رکھنا. وہ کوالٹی یہ ہے کہ ہمیشہ دشمن کے، ظالم کے اپوزیشن میں کھڑے رہنا. یہ مت دیکھنا کہ ظالم قوی ہے، ظالم بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ پیسے والا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں. مظلوم کمزور ہے، نہتہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی خاص اپورچونٹی نہیں ہے، ہم اس کو ساتھ نہ دیں. نہ، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑے رہنا، یہ مومن کی ایک صفت ہے. تو سورہ انفال میں پروردگار عالم نے جو بیان کیا ہے، خلاصہ سورہ آپ کی خدمت میں بیان کرے، اس میں مومنین کی کوالٹیز کیا کیا ہونی چاہیے وہ اس میں جناب بیان ہوئی ہے. اسی سورہ کے اندر میں بیان ہوا ہے شب ہجرت کیا ہے. شب ہجرت وہ کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کے لیے اپنے سفر کو انجام دیا تھا. وہ خدمت میں آپ عرض کریں کہ اہم ترین وہ قصہ اور وہ چیزیں جناب والا بیان ہوئی ہیں. ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، جس کو ایک جملے میں جناب سے بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں ذاکری والا اور جس انداز سے خطابت والا ایک جملہ ہے اور ایک شعر شکل کے ایک قطعے کی شکل میں بیان کر کے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. کہتے رسول اللہ نے اٹھا کر ایک مٹھی مٹی کو ان کافر مکے کو ایک مرتبہ پھینکی
ان کی طرف پھینکی اور مولا کائنات کو اس طرف پر لٹا کر چلے گئے. یعنی دوسرے جملے میں یوں کہوں کہ مٹی کو کہتے ہیں تراب. تراب کو دشمنوں کے منہ پر مارا اور ابو تراب جو مٹی کے باپ ہے ان کو اپنے بستر پر سلایا اور روانہ ہوئے. اور ایک شعر کی شکل میں وہ یہ ہے کہ خلاصہ جب کہ خدمت میں پیش کروں کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے. تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر تو پیمبر نظر آئے. خدمت میں آپ کیس کریں کہ شب ہجرت کا بیان اس کے اندر میں ہے سورے میں. اس کے اندر میں جہاد کے احکام ہیں. اس کے اندر میں جنگ بدر میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کس انداز سے تمام کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں وہ بیان ہے. اس کے اندر میں حکم خمس ہے. اس کے بعد پھر جو یہ پہلی جنگ ہوئی ہے بہت سے اسیر بھی ہوئے تھے تو ان اسیروں کے قوانین کیا ہیں. جب اسلام کے اندر میں رہتے ہوئے جنگ ہو اور کچھ اسیر ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرنا چاہیے، یہ تمام چیزوں کے اوپر ایک مرتبہ اس سورے کے اندر میں بیان ہے. اور پھر جو غنائم ملے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ مال غنیمت جو ملے ان کو جناب کس انداز سے بانٹا جائے، اس کا کیا سسٹم ہوگا، یہ تمام سسٹم اینڈ رول پیغمبر اکرم نے الحمدللہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو بتائے. اور اس وقت سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور تک یہ سلسلہ انشاءاللہ باقی اور ساری اور جاری ہے. اور انشاءاللہ امام کے ظہور کے بعد بھی اسی انداز سے احکام پر انجام دیے جائیں گے، عمل کیا جائے گا. اس کے بعد اسی سورے کے اندر میں مشرکین، ان کی شناخت اور ان سے کیسے مقابلہ کیا جائے، یہ بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے اس سورے کے اندر میں. تو ایک کاش اگر ہم اس سورے کو اس انداز سے پڑھیں کہ جس کے اندر میں یہ خزانہ ہے، اس خزانے کو باہر نکالیں. تو خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا میں نے اس سورے کا کہ جو اس سورے کے اندر میں چیزیں موجود ہیں. اب چلتے ہیں ہم اس طرف جس میں یہ بیان ہے کہ جو کوئی اس سورے کو پڑھے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرع بالانفال من کل شہر لم يدخلہ نفاق ابدا. اگر کوئی اس سورے کو ہر مہینے اگر پڑھے گا، مثال کے طور کے اوپر ابھی رمضان میں تو ماشاءاللہ پڑھے گا، پھر شوال میں ایک موقع ایسا نکالے کہ نماز صبح کے بعد یا نماز مغربین کے بعد بیٹھ جائے اور انشاءاللہ اس سورے کو پڑھے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر میں نفاق داخل نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. چونکہ اس لیے کہ آج کل کی دنیا میں ٹو فیس بہت زیادہ ہیں، اندر میں کچھ، باہر میں کچھ، ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، گھر میں کچھ، باہر میں کچھ. نہیں، انسان کو ایک ہونا چاہیے، جو گھر میں ہو وہی باہر میں ہو، جو باہر میں ہو وہی گھر میں ہو. تو اس لیے امام صادق صاحب ارشاد فرماتے ہیں کوئی اگر ہر مہینے ایک مرتبہ اس سورے کو اگر پڑھ لے گا تو پھر جناب وہ منافق نہیں ہوگا. یہ بہت خطرناک صفت ہے جو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ہم اور آپ احساس کرتے ہیں. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا، وَكَانَ مِنْ شِيَّةِ عَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حقاً. کہتے ہیں کہ اگر یہ سورے کو ہر مہینے پڑھ لے گا تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ الحمدللہ شیعیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں سے ہو جائے گا. اور حقاً ایسا نہیں کہ نو اگر یہ رکھے تو اللہ مدد کرے گا اور وہ کمپلیٹ اور اسٹرانگ شیعہ امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی شکل میں سامنے آئے گا. وَيَأْكُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ من مواعد الجنہ معہم حتی یفرغ الناس من الحساب. کہتے ہیں کہ وہ کھائے گا قیامت کے دن دسترخوان کے اوپر، جو جنت کا دسترخوان ہوگا وہ ماشاءاللہ سے کھائے گا بیٹھ کر آرام سے، یہاں تک کہ حتی یفرغ الناس من الحساب، یہاں تک کہ لوگ 50,000 سال کا ایک دن ہے محشر کا میدان، لوگ حساب کتاب دیتے رہیں گے، یہ اپنا مزے میں جنا والا کھاتا رہے گا. اتفاق سے جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر کا نام ممبئی ہے. ممبئی کے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ ماشاءاللہ زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، محبتی لوگ ہوتے ہیں، مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں.
اور خاص کر کے جو 2-3 صفت ہیں یہ کہ بہت خوش و خرم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور کھانے پیتے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں یہاں کے لوگ۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ یہ سسٹم برقرار رہے اور جنت تک جائے تو اس کو چاہیے کہ حتماً اور حتماً سورہ انفال کی ضرور بس ضرور تلاوت کر لیا کرے۔ اس کے بعد پھر دوسرا فائدہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پھر پیش کروں کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأہما سورۃ الانفال والبرع، یعنی اب یہاں پر 2 سورہ رسول اللہ نے ملا دیا ایک ساتھ، کہا کہ سورہ انفال اور سورہ برعت یعنی سورہ توبہ کی جو تلاوت کرے گا فَأَنَا شَفِيٌّ لَهُ وَشَاهِدٌ لَهُ یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا بینیفٹ ہے اس سورے کو پڑھنے کا۔ کہتے کہ جو بھی اس سورے کو، سورہ انفال کو اور سورہ برعت کو پڑھے گا، میں نبی فَأَنَا شَفِيٌّ لَهُ، میں وعدہ کر رہا ہوں میں اس کی شفاعت کروں گا، وَشَاهِدٌ لَهُ، میں اس کا گواہ ہو جاؤں گا یوم القیامہ۔ اور اگر پیغمبر اکرم اگر ہمارے حمایت میں اتر گئے اور انہوں نے گواہی پیش کر دی کہ ہی از اے رائٹ پرسن، تو پھر الحمدللہ ڈونٹ ورry it. All the ways alhamdulillah is becoming easy for us till بہشت الحمدللہ paradise. انہو بریء من النفاق، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بری ہو جائے گا، دور ہو جائے گا نفاق سے، منافقت سے، کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَاتٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا، کہتے اب اس کو عطا کیا ملے گا؟ اجر اس کے پڑھنے کا، یہ تو فائدہ ہوا۔ اجر یہ ہے کہ دنیا میں جتنے منافق مرد ہیں، منافق عورت ہیں، مثال کے طور کے اوپر فی دار دنیا، دنیا میں مثال کے طور پر 1 کروڑ مرد اور عورت ملا کے منافق ہیں، ہپوکریٹس جس کو بولتے ہیں انگلش میں۔ 10 حسنات، اللہ اکبر، 10 برابر بڑھ جائیں گے۔ یعنی اگر 1 کروڑ اگر منافق ہیں مرد عورت ملا کے، تو 10 کروڑ ثواب جناب اس کے نام اعمال میں چلا جائے گا صرف اس سورہ کے پڑھنے کے سب سے۔ وَمُحِيَ عَنْهُ عَشَرُ السَّيِّئَاتِ، اور اس کے نام اعمال سے 10 گنا، یعنی کہ اگر 1 کروڑ منافق اور مرد عورت ہیں تو 10 کروڑ گناہ اس کے جناب معاف کر دے، مٹا دیے جائیں گے۔ وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اور 10 درجہ، یعنی کہ 1 کروڑ اگر ہیں تو 10 کروڑ درجہ اس کا بلند ہو جائے گا قیامت کے دن۔ وَكَانَ الْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ایام حیات فی الدنیا، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر درود بھیجیں گے، اس شخص کے اوپر درود بھیجیں گے جو سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا۔ یصلون علیہ، اس شخص کے اوپر درود بھیجیں گے کون لوگ؟ وحملت ہو، جو اٹھائے ہوئے ہیں حاملان عرش، وکانا عرش وحملت ہو، جو لوگ عرش کو اٹھائے، وہ جو فرشتے جو عرش کو اٹھائے وہ سب کے سب درود بھیجیں گے ایام حیات فی الدنیا، جب تک وہ زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، جب تک وہ زندہ رہے گا، یہ جناب اس کو توفیق، یہ اس کو ماشاءاللہ اپورچونیٹی، یہ جناب گریٹ تھنگس اس کو ملتی رہے گی جو میں نے بھی آپ کو بتایا۔ اس لیے میں نے ذرا تشریح نہیں کی، صرف عبارت کا ترجمہ کیا تاکہ وہ اہم خزانہ جو عربی میں ہے لا کر اپنے مومنین و مومنات کے پیش کر دوں کہ دیکھیں یہ ہے اوریجنل، یہ ہے اتھینٹک، اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ میرا دل یہ کہتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں وہ میں نے نہیں کیا، وہ میں نہیں کر سکتا، چونکہ ایک ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب چلیں ہم دعائے کمیل کی طرف، جو اہم ترین دعا ہے ہمارے اور آپ کی زندگی میں، بہت کچھ اس کی تبدیلی آتی ہے اور اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے، اس کی پاور اور طاقت سمجھ میں آتی ہے، جو مولا متقیان نے اس دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس دعا میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَعَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ اکبر، اور ان اسماء کے بِأَسْمَائِكَ الَّتِي، ان اسماء مبارکہ کے واسطے سے مولعت، جس سے ہر شے کے ارکان کو معمور کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فاؤنڈیشن ہے، جو فاؤنڈیشن ہے اس ورلڈ کا، جو فاؤنڈیشن ہے اس پورے
سسٹم کا، چاہے عرش کا، چاہے قیامت میں ان تمام مراحل کا، جنت کا، کس فاؤنڈیشن سے ہمارے ایک بلڈنگ بنتی ہے، اس بلڈنگ کے اندر بھی جناب کوئی نہ کوئی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور بنیاد کے سبب سے وہ چیزیں جناب جو ہے بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے۔ تو فاؤنڈیشن آف اسلام، فاؤنڈیشن آف دین، فاؤنڈیشن آف دنیا، فاؤنڈیشن آف بہشت کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ تو روایات میں آیا ہے کہ کچھ اسما ہیں جن اسما کے سبب سے پروردگار عالم نے خلق کیا ہے کس کو؟ اس کائنات کو، جو ہم نے حدیث قصہ میں بھی جناب والا دیکھا، حدیث قصہ میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور جناب آدم جس وقت امتحان کے مراحل میں تھے، فرشتوں کے کینڈیڈیٹ کے سامنے، تو انبئہم باسمائہم، بیان کرو ان اسما کو، وہاں پہ بھی ذکر ہوا۔ تو ایک مطلب فرشتے یہ کہا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا، اس سے زیادہ ہمیں نہیں جانتے۔ تو ایک مطلب کہ اسکرین کے اوپر اس کا مطلب کچھ اسما آ رہے تھے، کچھ نام آ رہے تھے کہ جس کو جناب بتانا تھا۔ تو ایک مطلب جناب آدم نے ان اسما کو بتایا۔ اسما اسم یعنی نام، اسما یعنی کچھ نام تھے وہاں پر جن ناموں کو بیان کرنا تھا۔ تو ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے بیان کیا۔ جب بیان کیا تو روایات میں آیا کہ انت اعلی ھذا، انت محمود ھذا محمد، وانت اعلی ھذا علی، وانت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، وانت محسن ھذا حسن، وانت قدیم الاحسان وھذا حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ایک مرتبہ دوست عزیزوں ان پنجتن پاک کا ذکر آیا، اور ان اسما کا تذکرہ پہلی مرتبہ اس دنیا میں جناب آدم اور فرشتوں کے درمیان میں جب کینڈیڈیٹ بن کے آ گئے تھے وہاں بیان ہوا، اور سمجھ میں آ گیا لوگوں کو کہ کچھ ان اسما ہاؤلائے، جیسے کہ مساقت ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ ان پنجتن کے صدقے میں ہم نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، یعنی کہیں امام حسین کا نور رکھا، ان کے نام کو رکھا، اس سے حور کو بنایا، کبھی بہشت میں جناب فاطمہ زہرا کا نام رکھا، اس سے پوری جنت کو بنایا، اسی طرح رسول اللہ کا نام رکھا، عرش کو بنایا۔ تو ان اسما کے برکت کے سبب سے کائنات میں اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا۔ اسی طرف اشارہ مولا متقیان نے اس دعائے کمیل میں کہا وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَوَعَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، ان اسما کے ذریعے سے پروردگار ہم تیرے قریب آنا چاہتے ہیں، جس نے گھیر لیا ہے، جس نے حصار کر لیا ہے، آکوپائٹ کر لیا ہے اس پوری کائنات کو ان اسما نے۔ وہ اسما کون ہیں؟ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے ایک حدیث ملتی ہے، وہ حدیث میں جناب والا بیان کر کے اپنی بات کو جناب مکمل کر دوں، جس میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں نحن واللہ اسماء الحسنى الذی لا يقبل اللہ من عبادہ عملا الا بمعرفتنا۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام اسما کے سلسلے میں قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم 14، نحنو، انا یہ ہے واحد کے لیے آتا ہے، سنگولر ہے، اور جب نحنو کا لفظ پلورل ہے یہ جناب جمع کے لیے، تو نحنو ہم 14، واللہ اللہ کی قسم، اسماء الحسنى ہم ہیں اسماء حسنى، ہم 14 اسماء حسنى ہیں، الذی لا يقبل اللہ من عبادہ، وہ ہیں ہم کہ اللہ قبول نہیں کرتا من عبادہ عملا، کوئی بھی عمل، بندوں کی کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا، چاہے وہ سجدوں پر سجدے کیے جائیں، چاہے روزوں پر روزہ رکھے جائیں، چاہے وہ قرآن پر قرآن پڑھے جائیں۔ جیسے کہ مولا متقیان ایک مرتبہ گزر رہے ہیں اپنے گھر سے، بہت بھیڑ تھی مسجد کوفہ میں، تو جناب قمر نے کہا بہت بہترین قاری آیا ہوا، بڑی اچھی اس کی آواز ہے، اور لوگ بہت زیادہ جوق دجوق آئے سننے کے لیے۔ تو مطلب مولانا نے خالی باہر سے اس کی آواز کو سنا، اور سننے کے بعد ایک جملہ بولا، اور اپنے کام کے لیے جس کے لیے نکل رہے تھے وہ سب چلے گئے۔ کہا اس کی تلاوت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس کی تلاوت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، صرف آواز سنا، نہ کہ اس کی شکل کو دیکھا۔ جناب قمر جو ان کے ساتھ تھے، کہا مولا آپ نے کیسی یہ بات کہہ دی، اتنی بہت بڑی بات ہے یہ تو۔ کہا کہ جب عالم ارواح میں روحیں جب ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہی تھیں، اور ہمیں ولایت، ہماری ولایت کو مان رہی تھیں،
اور اقرار کر کے ولایت کے دائرے میں آ رہی تھی، اس وقت اس کی آواز میں نے نہیں سنی تھی. یعنی اس کا مطلب ہمیں اور آپ کو میرے مولا ہمارے آواز سے جانتے، شکل سے نہیں، شکل سے صرف نہیں، ولدیت سے صرف نہیں. میرے مولا میرے آقا ہمیں اور آپ کو ہماری آواز سے پہچانتے ہیں. کہا میں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی قبول کرنے میں. اللہ اکبر. کہا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بعد میں جب واپس آئے تو آپ چپکے سے جناب پیغمبر پہنچ گئے، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا کہ وہی درد صاحب معلوم تو کرے کہ معاملہ ہے کیا اس کا. جب تلاوت ختم ہو گئی تو آخر میں پھر سے پوچھا کہ تم اس خلافت کے سلسلے میں کیا کہتے ہو جو اول دوم و سوم کو دی گئی اور مولا کائنات کو چاروں کو چوتھے منزلے پر لا کے رکھا گیا. تو اس نے کہا ہاں وہ تو ہیں، وہ تو ہاں علی بھی ہیں. یعنی مولا کائنات کو بالکل گھٹا کے اس نے یہ بات بولا اور ان تینوں کو جناب بڑھا کے بولا. تو ایک مرتبہ ہنستے ہوئے مولا جناب پیغمبر اٹھ کے کہا میرے مولا نے کتنی بڑی بات مجھے وہیں پہ بتا دی تھی کہ یہ مومن نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے طہارت کی شرط ہے جس کے اندر میں نہیں ہے. میں صرف اس ترجمے کو کامل کروں جلدی سے. میں نے عباد عمل، کوئی عمل قابل قبول نہیں. آپ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، آپ قرآن دھو کر پیے جائیے، جو سمجھ میں آئے کیے جائیے. تم نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی؟ تم ترستے رہو روشنی کے لیے. سن لو در حیدر سے ہٹنے کا نتیجہ، سن لو در حیدر سے ہٹنے کا نتیجہ بس در بدری ہے. اس طرف اشارہ کرتے ہیں امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل بندے کا قبول نہیں کرتا پروردگار عالم الا بمعرفتنا. جب تک ہم 14 کی معرفت نہیں ہوگی کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. طواف کعبہ کیا اور دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار دعائیں قبول فرمائے ہم سبوں کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.